السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی۔ 15 ستمبر کے بعد پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں انتہائی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اتنی سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ اتنی خبریں آتی ہیں کہ بندہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور کس خبر کو ایک طرف رکھ دیا جائے۔ FATF کی قانون سازی کے بعد آرمی چیف کی جانب سے ایک ڈنر پر جب تمام پارلیمانی رہنماؤں کو GHQ بلایا گیا تھا تو یہ خبر کہیں بھی سامنے نہیں آئی، لیکن شیخ رشید جو وفاقی وزیر ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ وہ خود کو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی بھی کہتے ہیں، انہوں نے پہلے اس خبر کو خود لیک کیا اور آنے والے دنوں میں اس کی مزید جو تفصیلات تھیں وہ بھی مختلف ٹی وی چینلز کے انٹرویوز کے ذریعے انہوں نے لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے بعد شہباز شریف اور دیگر لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ جب یہ تمام خبریں لیک ہوئیں تو ISPR کی جانب سے اس سلسلے میں ایک وضاحت کی گئی اور کہا گیا کہ آرمی چیف نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے پارلیمانی رہنماؤں کو بلایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی قانون سازی کریں تاکہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جا سکے۔ اس کے بعد بہت سارے سوالات اٹھے، سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی تنقید ہوئی۔ 23 ستمبر کو DG ISPR نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی آرمی چیف سے 15 دن کے دوران 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگست کے آخری ہفتے میں اور 7 ستمبر کو، یعنی 15 دن کا یہ گیپ تھا، اس میں 2 ملاقاتیں آرمی چیف کے ساتھ ہوئیں جس میں DG ISI بھی موجود تھے، اور یہ ملاقاتیں میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ انہوں نے واضح طور پر یہ الفاظ تو نہیں کہے، لیکن ان کا تاثر یہ تھا کہ محمد زبیر آرمی چیف اور DG ISI سے ملاقات کے دوران یہ کہتے رہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کو کوئی ریلیف دیا جائے، لیکن آرمی چیف نے ان پر واضح کیا کہ ملک کی عدالتیں آزاد ہیں، اس سلسلے میں وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ساری گرما گرمی چلتی رہی، سیاسی بیانات چلتے رہے۔ یہ ساری باتیں تب سامنے آئیں جب PDM ایک عملی شکل اختیار کر چکی تھی اور اپوزیشن کی 11 جماعتیں حکومت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو چکی تھی اور انہوں نے 26 نکاتی ایکشن پلان بھی پبلک کر دیا تھا۔ اب ان میں درار ڈالنے کے لیے مختلف باتیں کی گئیں، مختلف خبریں چلوائی گئیں، مختلف نیریٹو لوگوں کے سامنے رکھے گئے تاکہ لوگوں کو متنفر کیا جائے اور PDM کی جماعتوں کے اندر درار ڈالی جا سکے، لیکن اس میں ناکامی ہوئی۔ اب کی بار جب ایک نئی صورتحال ہوئی وہ یہ ہوئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایک انٹرویو دیا گیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جب گجرانوالہ میں میاں نواز شریف نے جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیا تو انہیں اس بات کا بڑا دھچکا لگا۔ بلاول بھٹو کے اس تفصیلی انٹرویو کے بعد حکومت کی جانب سے اور سوشل میڈیا پر اس پر تبصرے چل رہے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مریم نواز نے بلاول بھٹو زرداری کے انٹرویو پر نہ صرف اطمینان کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو لوگ PDM کو توڑنا چاہتے ہیں، اس میں درار ڈالنا چاہتے ہیں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ مریم نواز کا یہ موقف اس حوالے سے انتہائی میچور تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کے جو ترجمان ہیں محمد زبیر، انہوں نے بھی انتہائی مدبرانہ قسم کا جو ہے وہ رد عمل دیا تھا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا جو انٹرویو تھا اس کے اوپر بہت سارے سوالات آ رہے تھے، لیکن ان کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ اس سے یہ ایک واضح ہوا کہ وہ ہر صورت میں تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے جو 2 اہم باتیں وہ آج آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کہی کہ میاں نواز شریف 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو ان کے پاس اس کے ثبوت ہوں گے کہ جنرل باجوہ نے کیا دھاندلی کی تھی، ISI چیف نے کیا کیا تھا، تو وہ اس کے ثبوت ضرور پیش کریں گے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے پاس تحریری، آڈیو اور ویڈیو کے جو راز ہیں وہ موجود ہیں،
اور وہ وقت آنے پر ان کو سامنے لائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اس بات کا اظہار کرنا کہ میاں نواز شریف کے پاس وہ راز ہوں گے تو وہ ضرور سامنے لائیں گے، یہ بات تو طے ہے کہ ان کے پاس راز ہیں، لیکن وہ کب سامنے لائیں گے اس کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ یہاں آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے محمد زبیر کی آرمی چیف سے 2 بار ملاقاتوں کا تذکرہ کیا گیا تو ان ملاقاتوں کے فوری بعد محمد زبیر کو میاں نواز شریف نے اور مریم نواز نے اپنا ترجمان مقرر کر دیا تھا۔ یہ جو ملاقات تھی جس میں بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد زبیر آرمی چیف سے ملنے آئے تھے اور انہوں نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے جو باتیں کی تھیں اس پر آرمی چیف نے ان کو کوئی ریلیف دینے سے معذوری ظاہر کی۔ اس سے ایک بات کا تو ضرور پتہ چلتا ہے کہ اس ملاقات میں ضرور ایسی کوئی بات ہوئی ہے جو میاں نواز شریف تک کسی نہ کسی ثبوت کی شکل میں پہنچی ہے۔ اس سلسلے کی جو دوسری کڑی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے انتہائی تیزی کے ساتھ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر اور دیگر صوبوں کے اندر ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس میں اہم لیڈر جو ہیں وہ جا رہے ہیں، کارکنوں سے بات کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت ورکرز کنونشن کے ذریعے نہ صرف ورکرز کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ ان کی رائے بھی لے رہی ہے تاکہ آنے والے دنوں میں وہ اس پر مشاورت کر کے کوئی بڑا فیصلہ کر سکے۔ اس دوران یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ مسلم لیگ نون کے اندر توڑ پھوڑ کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کتنی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کو توڑنے میں کوئی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتی تو 1 ماہ کے اندر میاں نواز شریف آہستہ آہستہ وہ چیزیں سامنے لائیں گے جس کا اس بار اظہار کیا جا رہا ہے، جس کا اظہار بلاول بھٹو زرداری نے بھی کیا اور میڈیا کے مختلف حصوں میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس کچھ راز ہیں جو وہ سامنے لائیں گے۔ پی ڈی ایم کی اس تحریک کے دوران جو سب سے زیادہ ہدف ہے یا سب سے بڑا نشانہ ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ پنجاب کے اندر 70 سالوں کے دوران جتنی بھی مسلم لیگیں آئیں، خود میاں نواز شریف کے اپنے جو پچھلے ادوار تھے اس میں بھی یہ کوششیں کی جاتی رہیں، یہ نیریٹو دیا جاتا رہا۔ سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں یہ نیریٹو دیتی رہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہی ایک ایسی قوت ہے جو اس ملک کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ نیریٹو پنجاب کے اندر انتہائی طاقت کے ساتھ موجود ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ اب جب اس نے اپنا نیریٹو تبدیل کیا ہے تو وہ پورے پنجاب کی سیاسی قوتوں کو کس طرح اس پر قائل کر سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے چیزیں واضح ہوتی جائیں گی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔